میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی دربار کے اندر التجا ہے، درخواست ہے کہ رب تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا محض اپنی رضا کی خاطر اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ذو الحجہ کا دن ہے۔ 18 ذو الحجہ کو بروز جمعۃ المبارک عصر کے وقت صحابی رسول سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک شہادت جو بہت کچھ ہمیں امت کو سکھا گئی ہے کہ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عظیم صفت کے مالک تھے، جن کا نسب نامہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، 5ویں پشت پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام سے پہلے بڑی پاکیزہ، صاف اور ستھری زندگی کے مالک تھے۔ وہ تجارت کرنے والے شخص، تاجر شخص، لوگ بھی ان کی تعریفیں کرتے کہ اس جیسا عظیم شخص ہم نے نہیں دیکھا، جو بڑا شرافت والا، جو بڑی دیانت والا، جو بڑی امانت والا اور بڑا وعدے کا پابند، اس جیسا شخص ہم نے نہیں دیکھا جس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو منصب نبوت عطا کیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر تھے، سفر پر تھے۔ خواب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے عربی کے اندر اشعار پڑھ رہا ہے۔ ان اشعار کی تشریح اور خلاصہ یہ ہے کہ عثمان ایک ایسا شخص آیا ہے جسے نبوت ملی ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جسے اللہ نے بڑی نعمت عظمی سے نوازا ہے۔ آپ اس شخص کے اوپر بیعت کر لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر بتوں کی عبادت کرتے رہیں۔ وہ شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران باتیں چل رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے فرمایا، عثمان، اللہ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، کیا خیال ہے آپ اسلام کو قبول کریں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت جس نے کوئی پوچھ گوچھ یا چھان بھی نہیں کہ فرمایا، یا رسول اللہ نے اگر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو میں عثمان آپ کی نبوت کو تسلیم کرتا ہوں۔
میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی زندگی جو ہے سب کے سامنے ہے۔ اسلام سے زندگی پہلے بھی پاکیزہ، صاف اور معطر تھی، اسلام کے بعد بھی آپ کی زندگی بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھی جانتے تھے، وہ کس اوصاف جمیلہ کے مالک تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی گئی، مصائب و آلام کے پہاڑ ان کے پر توڑے گئے، گلے شکوے کیے گئے کہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کے پاس تو بڑی تجارت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، آپ بڑے تاجر شمار ہوتے ہیں مکہ مدینہ کے، تو آپ نے جو ہے ان کی نبوت کو تسلیم کر دیا۔ لیکن سب کچھ برداشت کیا، اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے انہوں نے برداشت کیا۔ حتیٰ کہ ان کا چچا جو سگا چچا تھا، تپتی دھوپ کے اوپر ان کو لٹایا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے اسلام کو قبول کیوں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آپ نے ایکسپٹ کیوں کیا ہے؟ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو تکلیفیں برداشت کی، جو مصائب برداشت کیے، تاریخ کے اوراق اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ تکلیفیں بھی ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نہیں چھوڑا، کیونکہ جب دامن مصطفیٰ انہیں مل گیا پھر کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نصیب ہو گئی، اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا، تو اس سے بڑھ کر اور کامیابی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ نے انہیں مال دیا، دولت پہلے سے بھی تھی، تو اور اللہ رب العزت نے دولت کو بڑھا دیا۔ آپ مشہور واقعات ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیں، کتنے بڑے سخی انسان تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، وہاں صرف میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا جو یہودیوں کے پاس تھا، اور مسلمانوں کو وہ یہودی پانی وہاں سے نہیں بھرنے دیتے تھے، نہ پینے دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان انہیں مجبور کرتا کہ پانی ہمیں جو ہے پیسوں سے تو دے دیں، لیکن وہ یہودی شخص پہلے تو پانی دیتا ہی نہیں تھا، اگر مسلمانوں کو دیتا تو بڑے مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ کاش یہ یہودی کے پاس جو کنواں ہے یہ مسلمانوں کے اندر وقف ہو جاتا، مسلمانوں کے پاس آ جاتا۔ مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ہے ایسا شخص جو اس یہودی سے کنواں خرید کر لائے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں۔ وہ یہودی جو مہنگے داموں پانی دیتا تھا مسلمانوں کو، بڑی تکلیفوں کے ساتھ بڑی باتیں سنا کر پانی فروخت کرتا تھا، وہ شخصیت کھڑی ہوئی اسلام کی، اسلام کے شہزادے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20,000 درہم سے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں میں وقف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت جنت کی بشارت سنائی، خوشخبری دی، فرمایا کہ عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، تو جنتی ہے۔ پھر اس کنویں کا نام بیر عثمان رکھ دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ بھی بڑی بے انتہا محبت تھی۔
رقیہ ان کے نکاح میں تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. آپ کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا مغموم نظر آ رہے، پریشان ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پریشانی کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، تو دوسری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ام کلثوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دی. اللہ کا کرنا ایسے ہوا وہ بھی آپ کی زندگی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں فرمایا لو کان عندی لزوجت عثمان، لو کان عندی ثلاثۃ لزوجت عثمان. فرمایا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں عثمان کے ساتھ کرتا. آپ نے محبت کا اظہار فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی دلجوئی فرمائی. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ اگر آپ کی بیٹی واقعتاً ہوتی، ان کا بھی انتقال ہو جاتا، کیا پھر بھی آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت دیکھیں اپنے صحابہ کے ساتھ کس طرح محبت رکھتے تھے. فرمایا لو کان بی 40 بنتا لزوجت عثمان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک لو کان بی 40 بنتا لزوجت عثمان. فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگر ایک ایک کا نکاح میں عثمان کے ساتھ کرتا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کا اظہار فرمایا. فرمایا 40 بیٹیاں بھی اگر میری ہوتی تو میں ان کا نکاح بھی یک کے بعد دیگر عثمان کے ساتھ کرتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ بہت بڑی علمی اور عملی شخصیت اور ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ شخصیت ہے. یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے کچھ سیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے حضور کے ساتھ محبت کی، اسلام کے لیے، دین کے لیے کس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی. ہمیں تو مفت کا دین مل گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھیں کہ اسلام قبول کیا، قبول کرنے کے بعد کس طرح انہیں تکلیفیں، مصائب و آلام، یہ سارے کی ساری چیزیں انہوں نے ان کا سامنا کیا. اللہ اکبر. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرماتے. ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ شخص حملہ کرنے کے لیے اس نے حملہ کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کمیٹی تشکیل دی. فرمایا کہ میرا کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں اس دنیا میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا اس تکلیف کی وجہ سے. 6 بندوں کی کمیٹی تشکیل دی گئی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپس میں اتفاق کے رائے سے جو ہے خلیفہ منتخب کر لیجیے. تو اتفاق ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے. خلافت کی ذمہ داری آ گئی. فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ساتھیوں کی محبت اور ان کے خلوص کو دیکھ کر، للہیت کو دیکھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت جو ہے وہ اٹھائی. خلافت کے بعد جتنی بھی بغاوتیں ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دور میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ساری بغاوتوں کو ناکام کیا، سارے باغیوں کو جو ہے ختم کیا. علماء محدثین نے لکھا، تاریخ میں آتا ہے کہ 44 لاکھ مربع میل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا. جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تحریک ابن سبا شروع ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مخالفت عروج پر آ گئی.
یہودیوں نے دیکھا کہ اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ہماری تو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ جمعہ دینے سے روک دیا گیا۔ یہ عبداللہ بن سبا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر منافقین کی لسٹ کے اندر تھا، یہ یہودی شخص، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کو اکسایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، حتیٰ کہ ان کا خطبہ روک دیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا حضرت آپ ہمیں حکم تو دیں، آپ کے پاس فوج ہے، طاقت ہے، ہم ان کو ملیا میٹ کر دیں یہودیوں کو۔ فرمایا کہ نہیں، عثمان اپنی ذات کے لیے کسی کا جو ہے خون ریزی مکہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ اکبر، دیکھیں صبر اور برداشت دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکہ اور اس حرم کا امن کو برقرار رکھا، میں عثمان اس مکہ اور اس حرم کے امن کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ حتیٰ کہ تاریخ شروع ہوتی گئی، تحریک یہودیوں کو تیزی سے پھیلتی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، ان کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، کسی شخص کو ملنے کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ علماء محدثین نے لکھا 40 دنوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے اپنے گھر کے اندر گزارا۔ پوچھا گیا عثمان آپ نے 40 دن کیسے گزارے بھوک کے اندر، پیاس کے اندر؟ فرمایا کہ جب مجھے بھوک اور پیاس لگتی قرآن کھول کر میں تلاوت کرتا، اللہ کی قسم جب قرآن کھولتا تو میری پیاس اور میری بھوک مٹ جاتی۔ 40 دن گزارنا کوئی عام معمولی کام نہیں ہے۔ یہودیوں کا محاصرہ، ظلم ستم اور بڑھتا گیا، حتیٰ کہ یہودیوں نے حملہ کر دیا آپ کے گھر کے اوپر۔ ایک شخص ظالم نے، باغی نے آ کر آپ کے سر مبارک پر کچھ مارا، آپ کے سر مبارک سے خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ تو جس وقت انہیں شہید کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، سورۃ بقرہ کی آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی اللہ تمہیں، پس کافی اللہ تمہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ المناک شہادت کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب تم دین کو، اسلام کو قبول کرو، دین کے اوپر چلنے کے اوپر، اسلام کے اوپر آپ جب چلیں گے آپ کو تکلیفیں آئیں گی، آپ کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، دکھ درد، صرف اسلام کی وجہ سے قبول کرو گے تو دنیا کے اندر بھی تمہاری کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ شہداء تو بہت سارے ہیں، کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی جو احد کا مقام دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مکہ کی گلیاں دے گی، کسی کی شہادت کی گواہی جو ہے مدینہ کی گلیاں دے گی، لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ان کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور یہ امت کو یہ پیغام اور میسج دے گئے کہ دین اسلام اگر قبول کرو گے تو دین اسلام کے اوپر چلنے کے اوپر تمہیں قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، مصائب اور دکھ بھی تمہیں برداشت کرنا پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے اور زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔